جو وہیں پر موجود ہے وہ تو حج کے لیے احرام باندھے گا، عمرے کے لیے جب اس کو بعد میں توفیق ہوگی باندھے گا، اس کا تو سفر کا مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو اسی جگہ سرزمین حرم میں موجود ہے۔ تو یہ مسائل ان لوگوں کے لیے ہیں جو دور سے آنے والے ہیں۔ واتقوا اللہ واعلموا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو ان اللہ شدید العقاب، کہ یقیناً اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معین ہیں، معلوم ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، تو جو اپنے اوپر لازم کر لے، جو عزم کر لے حج کرنے کا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو 3 پابندیاں ہیں۔ اب وہ کوئی رفث جو ہے وہ میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے جو بھی معاملات ہیں ان سب سے اب وہ رکا رہے گا، ولا فسوق، اور ہر گناہ سے اپنے آپ کو باز رکھے گا، ولا جدال فی الحج، یعنی پورا جو بھی حالت احرام میں یہ ساری پابندیاں ہیں، اور پھر حج کے زمانے میں کوئی جھگڑا نہیں کرے گا۔ یہ جھگڑے والی بات خاص طور پر ہے چونکہ وہاں اتنے لوگ آتے ہیں، لاکھوں افراد، تو اگر یہ پابندی نہ ہو تو ہر وقت دنگا فساد ہی وہاں پر اور باہم دست و گریبان ہو لوگ۔ یہ بہت ہی حکیمانہ یہ پابندی ہے کہ انسان کو پابند کر دیا گیا کہ جھگڑنا نہیں۔ یہ 3 پابندیاں پہلے سے طے کر کے پھر جو ہے انسان سفر حج کے لیے نکلے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی نیکی کا کام کرتے ہو وہ اللہ اسے جانتا ہے۔ وتزودوا، اور زاد سفر لے لیا کرو، یہ زاد سے ہی تزودوا نکلا ہے، زاد راہ، توشہ سفر، یعنی یہ بات پسندیدہ نہیں ہے کہ ایک شخص خالی ہاتھ ہے، بے سر و سامان ہے اور نکل کھڑا ہوا حج کے لیے، اللہ ہی پہنچائے گا، یہ دین کی تعلیمات کے خلاف۔ زیادہ سفر ہونا چاہیے، اور بلکہ گھر والوں کے لیے بھی کچھ پس انداز کر کے چھوڑ کر جائے انسان۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور یقیناً بہترین زاد سفر جو ہے وہ تقوی ہے۔ اس کے 2 معنی کیے گئے، ایک یہ ہے کہ اور جو زاد سفر توشہ ہے، نقدی ہے، اپنے ساتھ رکھو گے تو کچھ تقوی کی پونجی بھی ساتھ ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ وہ گھر ہی چھوڑ کے تم سفر پر روانہ ہو جاؤ، وہ ساتھ ہونا چاہیے، اور وہ سب سے بہتر ہے، اصل شے وہ ہے، روح تقوی موجود ہو۔ اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ یہ بہترین زاد راہ یہ ہے کہ انسان سوال کرنے سے بچے، یہ نہ ہو کہ حج کے ارادے سے نیک کام سے نکلا ہے اور ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، اب رستے میں جو ہے بھیک مانگتا پھر رہا ہے، تو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ انسان کو بچنا چاہیے دست سوال دراز کرنے سے۔ واتقون یا اولی الالباب، اور میرا تقوی اختیار کرو، مجھ سے ڈرو، میرے احکامات کو توڑنے سے بچو اے عقل مندو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں کہ اگر تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سفر حج میں اگر کوئی شخص تجارت کرنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ کوئی تجارتی سامان ساتھ لے گیا، وہاں فروخت کر دیا، یا کچھ وہاں سے لے آیا، تو یہ منع نہیں ہے بلکہ اس کی اجازت ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اور جب تم طواف کے لیے لوٹو عرفات سے، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، یہاں پر مناسک حج کا تذکرہ ہے۔ عرفات سے جب واپس لوٹو گے تو پھر اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے قریب۔ یہ اصل میں مزدلفہ کا قیام ہے، وہاں پر وہ پہاڑ ہے جس کا نام مشعر حرام ہے۔ تو عرفات سے واپسی ہوتی ہے 9 ذی الحج کو، اور پھر رات گزارنی ہوتی ہے مزدلفہ میں مشعر حرام کے پاس۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کا ذکر کرو، اس کو یاد کرو جیسے کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے۔ اور سکھایا کس کے ذریعے ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے تو تم گم کردہ راہ تھے، تمہیں کچھ معلوم نہیں تھا۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، اور پھر وہیں سے پلٹو واپس جہاں سے دوسرے لوگ واپس آتے ہیں، جہاں سے روانہ ہوتے ہیں دوسرے لوگ۔ یہ قریش کے لیے خاص طور پر تاکید ہے۔ قریش کا معاملہ یہ تھا کہ وہ حج کے مناسک میں عرفہ نہیں جاتے تھے، عرفات وہ قصر شان سمجھتے تھے، وہ منی میں ہی رک جاتے تھے کہ باقی لوگ جو دور سے آئے ہیں وہ عرفات سے ہو کر آئیں، وہ نہیں جاتے تھے۔ فرمایا نہیں، تمہیں بھی وہیں سے واپس لوٹنا ہے۔ اور حدیث میں الفاظ یہ ہے کہ الحج والعرفہ، حج تو اصل میں نام ہی وقوف عرفہ کا ہے، اہم ترین رکن ہے۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے استغفار کرو، مغفرت چاہو اللہ سے۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، تو
تو جب تم اپنے مناسک پورے کر لو فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم، تو پھر اللہ کو یاد کرو جیسے تم یاد کیا کرتے تھے اپنے آباء و اجداد کو، او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ یہ منا کا قیام ہے جس کی طرف اشارہ ہے۔ سارے مناسک پورے کر لیے، عرفات سے واپسی ہو گئی، رمی جمرات ہو گئی، قربانی دے دی، اور اس کے بعد حلق ہو گیا اور احرام کھول دیا۔ اب قیام ہے منا کے اندر۔ اور عربوں میں رواج یہ تھا اسلام سے پہلے کہ وہ منا میں قیام کرتے تھے اور اپنے آباء و اجداد کی جو ہے ان کے مناقب بیان کرتے تھے، ان کے قصیدے کہتے تھے، ہمارے آباء و اجداد اتنے جری تھے، بہادر تھے، ان کے یہ کارنامے ہیں۔ تو فرمایا کہ جیسے ایک زمانے میں تم آباء و اجداد کے کارنامے بیان کرتے تھے، اب اسی انداز سے اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے زیادہ شدت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، تو لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں تو بس دنیا ہی میں عطا کر دے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ وہ بد نصیب ہیں کہ وہاں تک پہنچے ہیں، اللہ نے حج کی توفیق دی ہے اور ساری دعائیں ان کی جو ہیں وہ دنیا کے بارے میں ہو رہی ہیں، پروردگار بینک بیلنس میں اضافہ ہو جائے، جائیداد بڑھ جائے، اولاد کو نوکری مل جائے، اپنا اس کے تو کوئی انتہا نہیں ہے۔ ساری دعائیں جو ہیں وہ دنیا کے لیے ہو رہی ہیں، کوئی استغفار، کوئی مغفرت، کوئی ہدایت کی دعا، آخرت کی کامیابی کی دعا، جہنم کے عذاب سے چھٹکارے کی دعا، وہ سب سالمی ہے۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے وہ حج بھی کرائے، دعائیں بھی کی دنیا کے لیے، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں، بے نصیب لوگ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور وہ لوگ بھی ہیں کہ پھر جو دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دنیا میں بھی خوبیاں اور بھلائیاں عطا فرما، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور آخرت میں بھی بھلائی اور خوبی ہمارے نصیب مقدر فرما دے، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں بچا لے جہنم کے عذاب سے۔ یہ وہ جامع دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تلقین فرما دی ہے کہ اگر تمہیں وہاں بھی جانا ملے، وہ قبولیت دعا کا مقام ہے، تو یہ سب سے جامع دعا ہے۔ دنیا میں بھی جو خیر ہو میرے لیے، اگر میرے لیے زیادہ دولت جو ہے وہ فتنے کا باعث بن سکتی ہے تو پروردگار کم دولت ہی میرے لیے بہتر ہے، جو بھی بہتر ہو میرے لیے وہ دنیا میں عطا فرما اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے ان کی کمائی سے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ بھرپور بدلہ جزا عطا فرمائے گا۔ واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلد حساب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں وہ بھرپور حصہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، اور اللہ کو یاد کیا کرو ان گنتی کے چند دنوں میں۔ پھر قیام منا کا حوالہ ہے، منا کے اندر فمن تعجل فی یومین، تو جو کوئی جلدی کر کے واپس چلا آیا 2 ہی دنوں میں، فلا اسم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اس لیے کہ 11، 12 اور 13 تاریخیں ہیں قیام منا کے لیے، اس میں سے 2 دن بھی ٹھہر سکتے ہیں اور 3 دن قیام کیا جائے تو وہ زیادہ پسندیدہ ہے، لیکن 2 دنوں کے بعد بھی آنے کی اجازت ہے۔ اور جن لوگوں نے حج کیا انہیں معلوم ہے کہ اس دوسرے دن جب وہ توپ کی آواز آتی ہے زوال کے وقت اور رمی جمرات کے بعد، پھر وہاں سے لوگ ہجوم کی شکل میں نکلتے ہیں، ٹھہرتا کم ہی ہے کوئی، بہرحال اجازت ہے، اس اجازت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو من تعجل فی یومین، جو جلدی کر کے اور 2 دنوں میں واپس آ جائے، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تاخر فلا اسم علیہ، اور جو پیچھے رہ جائے 3را دن بھی پورا کر لے تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں۔ لمن اتقا، یہ سب رعایتیں وغیرہ ان کے لیے ہیں جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، یہ فائدے ان کے لیے اللہ نے رکھے، اور اس کا اصل حاصل بھی جو اس سفر کا ہے، جو فائدہ انہی کو پہنچے گا۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ تم سب اسی کے سامنے جمع کر دیے جاؤ گے۔ حاصل یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اللہ دیکھ رہا ہے اور ایک دن اللہ کے حضور پیشی ہونی ہے، چنانچہ بار بار اس کی تاکید ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کی بات آپ کو اے نبی بہت اچھی لگتی ہے، دنیا کی زندگی میں بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، بڑی لچھے دار باتیں ہوتی ہیں ان کی۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بھی ٹھہراتے ہیں، جو بات کرتے ہیں قسم کھا کر کرتے ہیں۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ،
حقیقت کے اعتبار سے یہ شخص انتہائی سخت جھگڑ